لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آل الله لا سيما بقية الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله من يومنا هذا إلى لقاء الله. أما بعد فقد قال الله وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. صلوات پڑھیں گے محمد. عزیزان گرامی، ہماری چاہے وہ دنیا کی زندگی ہو یا آخرت کی زندگی، دونوں جہاں کی زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے، دونوں جہاں کی زندگی میں کامیاب و کامرہ رہنے کے لیے ہمیں کچھ چیزوں کی ضرورت ہے کہ ان کی فراہمی کے بغیر ہماری یہ زندگی خوشگوار زندگی نہیں ہو سکتی. جن چیزوں کی ہمیں ضرورت ہے ان میں سب سے زیادہ جس چیز کی ضرورت ہے وہ ہے ہدایت و رہنمائی. کوئی ہو جو ہمیں راستہ دکھائے، کوئی ہو جو ہمیں اچھے اور برے کی تمیز سکھائے، کوئی ہو جو ہمیں خیر و شر میں فرق کرنا سکھائے. کیونکہ دیکھیے، جب ہم اس دنیا میں آئے تھے تو ہم جاہل محض تھے، کچھ نہیں جانتے تھے. قرآن مجید کی آیت ہے کہ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. اللہ نے تمہیں ماں کے پیٹ سے اس طرح سے پیدا کیا کہ تم کچھ نہیں جانتے تھے، جاہل محض. ہمیں تو یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ سانس کیسے لینا ہے. ہم یہ بھی نہیں جانتے تھے کہ ماں کا دودھ پینا کیسے ہے، کچھ نہیں جانتے تھے. اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. تمہیں اس حال میں اللہ نے ماں کے پیٹ سے پیدا کیا کہ تم کچھ نہیں جانتے تھے. وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ. تم کچھ نہیں جانتے تھے تو اللہ نے تمہیں جاننے، علم اور معرفت حاصل کرنے کے جو ذرائع ہو سکتے ہیں وہ تمہیں عطا کر دیے. ہم علم و معرفت کس چیز سے جانکاری کے ہمارے کیا ذرائع ہیں؟ ہماری جانکاری کا ذریعہ یہ کہ ہماری آنکھ ہے، جو کچھ دیکھتے ہیں، دیکھ کر کے کچھ چیزوں کو پہچانتے ہیں، یا دیکھ کر کے یا سن کر کے. علم و معرفت کے دو ہی ذرائع ہیں نا، ایک کان ہے اور ایک آنکھ ہے.
اللہ نے تمہیں کان بھی دے دیا، اللہ نے تمہیں آنکھیں بھی دے دی. اچھا جو چیز ہم نے دیکھ لیا، سن لیا، اب اس کو تجزیہ کرنا ہے، اینالائز کرنا ہے کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے. جو چیز حق اور باطل میں امتیاز کر سکتی ہے، جو چیز صحیح و غلط میں تشخیص کر سکتی ہے، ان میں سے ایک چیز کا نام چاہے عقل کہہ لیجئے یا قرآن کی اصطلاح میں اسے قلب کہہ لیجئے. قلب سے مراد یہ لوتھڑا نہیں ہے جو یہاں یہ جو ہے دھڑکتا رہتا ہے. اللہ کہتا ہے ہم نے تمہیں آنکھیں دے دی، ہم نے تمہیں کان عطا کر دیا، ہم نے تمہیں دل قلب عطا کر دیا. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد. تم کچھ نہیں جانتے تھے، نہ انجان تھے، نہ واقف تھے، لیکن علم تمہاری زندگی کی ضرورت ہے. علم و معرفت کے بغیر تمہاری زندگی خوشگوار زندگی نہیں بن سکتی ہے. علم و معرفت کے لیے کچھ ذرائع کی ضرورت تھی، اللہ نے وہ ذرائع، وہ اوزار تمہیں دے دیے. آنکھ ہے، کان ہے، دل ہے، وہ تمہیں اللہ نے عطا کر دیا. علم و معرفت کا مقصد کیا ہے؟ اسے بھی اللہ نے بیان کر دیا. کس لیے علم؟ کہتے بات ہے آج ہمارے یہاں پوچھا جائے علم کاہے کے لیے، تو ایک ہی مقصد ہے، علم حاصل کر لو تاکہ پیسہ ملے. ماں باپ بھی بچوں نہیں کہتے بیٹا اسکول چلے جاؤ ورنہ بھیک مانگنا پڑے گی تمہیں. مقصد علم کیا ہے؟ مقصد علم یہ ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ دولت کمائی جا سکے، زیادہ سے زیادہ پیسہ کمایا جا سکے، کیونکہ پیسہ ہی ہمارے خیال میں سب کچھ ہے. دولت ہے تو سب کچھ ہے، دولت نہیں تو کچھ بھی نہیں. عزت ہے تو دولت کی بنا پر، وقت ہے تو دولت کی بنا پر، سہولتیں ہیں تو دولت کی بنا پر. دولت نہیں تو کچھ بھی نہیں. سارا ہم و غم مال کا حاصل کر لینا ہے. لیکن جس خدا نے علم و معرفت کی یہ ذرائع ہمیں عطا کیے ہیں، اس نے مقصد علم دولت کو نہیں قرار دیا ہے. وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. علم و معرفت کا مقصد اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. علم کا مقصد دولت نہیں ہے، وہ تو ملے گی ہی، وہ تو اللہ نے وعدہ کیا ہے، جس بڑھ چکا ہے، مقدر ہو چکا ہے. جعل لكم السمع والابصار والافئدة لعلكم تشكرون. شکر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ کوئی سوال ہے؟ شکر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہ تو ہر روز ہم کرتے ہی یہ بہرحال ہے. خوب اچھا سا کھانا کھا کر کے مرغن غذا کھانے کے بعد دھون پر ہاتھ پھیر کے لمبی ڈکار لے کے کہتے ہی الحمدللہ. نہیں، یہ شکر نہیں، یہ جاہلانہ شکر ہے. عارفانہ شکر، عالمانہ شکر، آگاہانہ شکر یہ ہے کہ جو نعمتیں اللہ نے عطا کی ہیں انہیں وہی استعمال کرے جہاں اس نے استعمال کرنے کی اجازت دی ہے. جو نعمت اللہ نے عطا کی ہے اس کا مالک خود کو نہ سمجھیں. یہ یاد رہے کہ یہ اللہ کی عطا ہے، اس کی دین ہے، اس نے دیا ہے. دولت اگر ملی ہے تو یہ ہمارا کمال نہیں ہے. زبان اگر ہماری چل رہی ہے، ہم تقریر کر رہے ہیں، یہ ہمارا فن نہیں ہے، یہ ہمارا کمال نہیں ہے، یہ اس کی عطا ہے. جب چاہے زبان کو بولنے کی طاقت دے دے، جب چاہے گونگا بنا دے. جس چیز میں تو چاہے کلام پیدا کر سکتا ہے نا. آج دنیا میں زبان بولتی ہے، ہاتھ چپ ہے. آج دنیا میں زبان بولتی ہے، پیر چپ ہے، کھال چپ ہے. لیکن ایک دن وہ بھی آئے گا جب بولنے والی زبان کی بولتی بند ہو جائے گی، ہاتھ پیر بولنے لگے گی. قرآن مجید میں ہے نا، اليوم نختم علی افواہہم وتکلمنا بایدیہم وارجلہم. آج ہم زبان پہ تالے لگا دیں گے. اب ہاتھ بولے گا، اب پیر بولے گا، بدن کا روا کھال بولے گی. انسان گھبرا جائے گا، گھبرا کے شکوہ کرے گا اپنے اعضاء و جبارے سے. لما شہدتم علینا، ہمارے خلاف تم گواہی کیوں دے رہے ہو؟ یہ تمہیں بولنا کس نے سکھا دیا؟ جواب دیں گے انطقنا الذی انطق کل شیء. جس خدا نے زبان کو بولنا سکھایا تھا اسی خدا نے ہمیں بھی بولنا سکھا دیا. یہ گوشت کا لوتھڑا نہیں بولتا ہے، یہ اس کا کمال نہیں ہے.
یہ اس کا ہنر نہیں ہے، یہ مشیت پروردگار ہے جو بول رہی ہے۔ تو جو بھی نعمت اللہ نے دی ہے، بولنے کی طاقت دی ہے، دیکھنے کی طاقت دی ہے، دولت دیا ہے، علم دیا ہے، شہرت دی ہے، منصب ہے، کرسی ہے، اقتدار ہے، اولاد ہے، جو بھی نعمت اللہ نے دی ہے اسے اپنی ملکیت نہ سمجھیں، اللہ کی عطا سمجھیں۔ شکر کی پہلی شرط۔ دوسری شرط ان کا استعمال وہیں کریں جہاں اس نے اجازت دی ہے۔ زبان اللہ کی عطا ہے تو اللہ نے کہاں بولنے کا حکم دیا ہے اور کہاں چپ رہنے کا حکم دیا ہے، کہاں بولنے کی اجازت دی ہے۔ آنکھیں کس لیے دی ہیں؟ کیا دیکھنا ہے کیا نہیں دیکھنا، یہ نہیں کہہ سکتے کہ میری آنکھ میں کچھ بھی دیکھوں، آپ سے کیا مطلب؟ ہاں، مجھ سے مطلب نہیں ہے۔ اگر آپ سے کیا مطلب سے مراد میں ہوں گا، مجھ سے کوئی مطلب نہیں ہے، میرا آپ پر کوئی اختیار نہیں ہے، جیسے آپ ویسے ہم۔ لیکن جس نے دیا ہے اس کا تو حق ہے، اس سے تو مطلب ہے نا، اس سے تو نہیں کہہ سکتے کہ آپ سے کیا مطلب ہے۔ تو جو دولت ملی ہے، شکر کا حقیقی مفہوم یہ ہے کہ جو نعمت ہمارے پاس ہے، جو کچھ ملا ہے، اسے اللہ کی عطا سمجھیں اور اسے وہیں استعمال کریں جہاں اس نے اجازت دی ہے۔ یہ ہے آگاہانہ شکر۔ اللہ کہتا ہے وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا، تمہیں ماں کے پیٹ سے اس طرح سے پیدا کیا کہ تم کچھ نہیں جانتے تھے۔ فَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، پھر تمہیں ہم نے علم و معرفت کے ذرائع عطا کیے، علم و معرفت کے تمہیں ذرائع عطا کیے، آنکھ دیا، کان دیا، کس لیے دیا؟ علم کیوں حاصل کرنا چاہتے ہو؟ جاہل کو اللہ عالم کیوں بنانا چاہتا ہے؟ لعلکم تشکرون، تاکہ علم و معرفت کے سائے میں تم اللہ کا شکر ادا کر سکو۔ ظاہر سے بات ہے جن کے پاس جتنا زیادہ علم تھا اتنا ہی وہ خدا کے شاکر تھے، اتنا ہی وہ خدا کا شکر ادا کیا کرتے تھے۔ جس کے علم کی کوئی حد نہ تھی اس کے شکر کی بھی کوئی حد نہ تھی۔ ہم بہت سے بہت نعمتوں کے مل جانے پہ شکر کرتے ہیں، لیکن یہ وہ اللہ کے بندے تھے، ان کے علم و معرفت کی سطح وہ تھی، معیار وہ تھا، نعمتیں ملنے پر بھی شکر ادا کرتے تھے، نعمتیں چھن جانے پر بھی شکر ادا کرتے تھے۔ نعمتیں ملی تب بھی شکر کیا، مصیبتیں پڑی پھر بھی شکر کیا کرتے تھے۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد کا۔ تو علم کے ذرائع، اوزار علم تو مل گیا ہمیں، لیکن اوزار کا مل جانا کافی نہیں ہوتا ہے جب تک کہ اس کا چلانا اور استعمال کرنا آپ کو نہ آتا ہو۔ آپ کے دروازے پہ کار کھڑی ہے، کسی کو چلانا ہی نہیں آتا، اس کار کا کیا فائدہ ہے؟ یہ تو کوڑا ہی مانی جائے گی نا یہ کار۔ اوزار کا ہونا، وسائل کا ہونا کافی نہیں ہے جب تک وسائل کا استعمال آپ کو نہ آتا ہو۔ اسپتال میں کسی صاحب کو ہارٹ پیشنٹ آئے، یہ جو سرجری ہونی چاہیے تھی، اتفاقاً سرجن صاحب نہیں تھے۔ حسین عباس صاحب نے کہہ دیا وہ ہمارے مولانا صاحب ہیں نا، ان سے کرا لو سرجری، اچھے عالم ہیں۔ وہ آگے تھا، چلیے قبلہ آپ چل کے سرجری کے لیے۔ میں نے کہا بھائی مجھے تو سرجری نہیں، گھبرانے کی کوئی بات نہیں، آپریشن تھیٹر وہ سارے اوزار جس کے ذریعے ڈاکٹر صاحب آپریشن کرتے ہیں سب موجود ہے۔ جواب ہم یہی دیں گے، اوزار ہے، مجھے اوزار کا استعمال نہیں آتا۔ اوزار ہونا تو کافی نہیں ہے نا، سرجری کا اوزار اگر ہے تو کیا کوئی سرجن بن جائے گا؟ جبکہ ان اوزار کا استعمال کرنا نہ آتا ہو۔ پروردگار کا کرم یہ ہے کہ اس نے صرف ہمیں اوزار دیا نہیں ہے، وسائل علم و معرفت صرف دیے نہیں، بلکہ ان علم و معرفت کے وسائل کا استعمال بھی ہمیں سکھا دیا ہے۔ جس وقت جناب موسیٰ اور جناب ہارون کو اللہ نے فرعون کے پاس اس کی ہدایت کے لیے بھیجا، اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا، بھیجا وہاں پر جانے کے بعد جناب موسیٰ اور ہارون نے فرعون کو پروردگار کی طرف دعوت دی، تو فرعون نے سوال کیا من ربکما یا موسیٰ، ایک موسیٰ و ہارون یہ بتاؤ کہ تم کس پروردگار کی بات کر رہے ہو؟ وہ کون ہے تمہارا رب جس کی طرف تم ہمیں دعوت دے رہے ہو؟ کیونکہ فرعون تو خود اپنے ہی کو رب کہتا تھا نا، وہ بھی کوئی چھوٹا موٹا رب نہیں، انا
ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، سب سے بڑا رب تو میں ہوں۔ اب رب کو رب کی طرف بلا رہے، وہ ہے کون سا رب؟ جناب موسیٰ نے اللہ کا تعارف جو کرایا تو کیا کرایا؟ ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی، ہمارا پروردگار وہ ہے جس نے ہر شے کو اس کا ضروری اوزار بھی دے دیا اور اوزار کا چلانا بھی سکھا دیا۔ ہر شے کو، چھوٹی بڑی جو ہم آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، وہ بھی جو آنکھوں سے نہیں دیکھ رہے ہیں، ان کو بھی ہر شے کو اس کا ضروری اوزار عطا کر دیا۔ جنہیں گوشت کھانے کی ضرورت تھی انہیں گوشت والا دانت دے دیا، جنہیں گھاس کھانے کی ضرورت تھی انہیں گھاس والا دانت عطا کر دیا ہے۔ آتا کل شیء خلقہ، ہر شے کو اس کا ضروری اوزار دے دیا۔ ثم ہدی، پھر پروردگار نے وہ چلانا بھی سکھا دیا۔ بچہ پیدا ہو گیا، بچے کو پیدا ہونے کے بعد دودھ پینا ہے، دودھ پینے کے لیے دہن چاہیے نا، یہ منہ نہ ہوتا تو بچہ دودھ کیسے پیتا؟ بچہ پیدا ہو گیا، اللہ نے بچے کے پیدا ہوتے ہی ماں کے سینے میں اس کا رزق بھی پیدا کر دیا۔ رزق ہی نہیں پیدا کیا، ماں کے دل میں ممتا بھی ڈال دی۔ اگر یہ ممتا نہ ہوتی تو کون سی ماں اپنے بچے کو دودھ پلاتی؟ ممتا ڈال دی، ماں نے ممتا سے مجبور ہو کر کے بچے کو سینے سے لگا دیا۔ دہن اللہ نے دے دیا، روزی اللہ نے ماں کے سینے میں اتار دی، ممتا دے دی، ممتا سے متاثر ہو کے ماں نے بچے کو سینے سے لگا لیا۔ اب ایک کام رہ گیا تھا، دہن ہونا تو کافی نہیں ہے نا، منہ ہے تو بچے کو منہ چلانا بھی تو آنا چاہیے۔ اگر بچہ منہ نہ چلائے گا تو کیا بچہ دودھ پی لے گا؟ یہ بچے کو منہ چلانا کس نے سکھا دیا؟ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، تم تو اس حال میں پیدا ہوئے کچھ نہیں جانتے تھے۔ اگر بچے کو منہ چلانا نہ سکھایا جاتا تو بچہ دودھ پی سکتا تھا، بھوک سے مر جاتے اتنے بڑے نہ ہوتے اگر کوئی نہ ہوتا جس نے منہ چلانا سکھایا۔ کس نے سکھایا یہ منہ چلانا؟ اماں نے سکھایا، ابا نے سکھایا بیٹا منہ چلاؤ۔ ابھی تو اماں ابا کی بات سمجھنے کے بھی ہم لائق نہیں ہیں۔ منہ کسے کہتے ہیں، چلاؤ کسے کہتے ہیں، ہمیں تو کچھ معلوم ہی نہیں ہے۔ ثم ہدا، یہ وہی پروردگار ہے جس نے ہمارا ضروری اوزار بھی ہمیں دیا ہے اور اسے چلانا بھی اللہ نے سکھا دیا۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر۔ ثم ہدا، البتہ ہدایت اور رہنمائی کے اللہ نے دو طریقے استعمال کیے، ایک تکوینی ایک تشریعی۔ تشریعی یعنی ہمارے وجود کے باہر کوئی ہمیں سکھاتا ہے، اور تکوینی یعنی ہمارے وجود کے اندر دل دھڑکتا ہے، دل کو دھڑکنا کس نے سکھایا؟ خون رگوں میں دوڑ رہا ہے، کس نے اس کو سکھایا ہے خون کو دوڑنا؟ براہ راست کچھ چیزوں کو ہدایت کا انتظام اللہ نے کیا، کچھ کو وسیلوں کے ذریعے سے۔ اللہ نے ہمیں دو قسم کی ہدایت دی، ہدایت ظاہر و ہدایت باطن۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں للہ علی الناس حجتین، حجت ظاہرہ و حجت باطنہ۔ اللہ کی دو حجت ہے، دو دلیلیں ہیں، دو ہادی ہیں، دو رہنما ہیں، دو راستہ سکھانے والے ہیں، ایک ظاہر ایک باطن۔ اما الباطنۃ فالعقول، وہ ہادی باطن یہ عقل ہے۔ اما الظاہرۃ فالانبیاء والرسل، اور یہ ہادی ظاہر انبیاء ہیں، پیغمبر ہیں، ائمہ طاہرین علیہم السلام ہیں، انہیں اللہ نے بھیجا ہے ہماری ہدایت اور رہنمائی کے لیے۔ عزیزو، قرآن مجید نے جہاں انبیاء کا تذکرہ کیا کہ ہم نے انہیں ہادی بنا کے بھیجا ہے، وہیں امام کا بھی تذکرہ کیا کہ ہم نے انہیں ہادی بنا کے بھیجا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، کچھ شخصیتیں ایسی ہیں جنہیں ہم نے امام بنایا ہے۔
تمہارا بنایا ہوا امام اور ہوتا ہے، ہمارا بنایا ہوا امام اور ہوتا ہے۔ کچھ ہستیوں کو تم نے بنا لیا، اس کے تم ذمہ دار ہو، تم جانو۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً، ہم نے کچھ کو امام بنایا ہے۔ کاہے کے لیے ہم نے امام بنایا ہے؟ ہمارے امام بنانے کا مقصد کیا ہے؟ کیوں ہم نے کسی کو امام بنایا ہے؟ حضرت علی کو اللہ نے امام کیوں بنایا ہے؟ امام حسن کو امام کیوں بنایا ہے؟ امام حسین کو امام کیوں بنایا ہے؟ اس لیے بنایا ہے کہ ان کی شہادت پہ مجلس کر لیں، ان کی ولادت پر محفل کر کے خوش ہو لیں، مٹھائی بانٹ لیں، بریانی بانٹ کے کھا پی لیں، قصہ تمام۔ اسی لیے امام بنایا، نعرے لگا دے دو چار عدد، تھوڑے سے آنسو بہا لیں۔ مقصد کیا ہے ان کو امام بنانے کا؟ جس نے امام بنایا ہے مقصد بھی تو وہی بیان کرے گا نا۔ یہاں پر آپ نے فرش بچھایا، سوال کیوں بچھایا ہے؟ کون جواب دے گا اس کا؟ جس نے بچھایا ہے وہی تو جواب دے گا نا کہ ہم نے کیوں بچھایا، مقصد تو وہی جانتا ہے۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً، اللہ کہتا ہے ہم نے امام بنایا ہے تو اللہ ہی مقصد بھی بیان کرے گا۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، ہم نے انہیں امام بنایا کاہے کے لیے؟ تاکہ وہ ہمارے احکام کی طرف لوگوں کی ہدایت کر سکیں۔ امام کو اللہ نے امام اس لیے بنایا ہے کہ وہ ہمیں بتائیں، ہمیں سکھائیں کہ اللہ کس چیز کو حرام جانتا ہے، کس چیز کو واجب جانتا ہے، کون سا کام اللہ کو محبوب ہے، کون سا کام اللہ کے نگاہ میں نفرت انگیز ہے، کیا ہمیں کرنا ہے، کن کاموں سے ہمیں بچنا ہے۔ امام کا مقصد کیا ہے؟ یہی ہے۔ امام کا مقصد نہ کرشمے دکھانا ہے، نہ معجزے کرنا ہے، یہ امام کا مقصد نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، امام جو ہے صاحب اعجاز بھی ہے، معجزہ بھی دکھا سکتا ہے، معجزہ دکھایا بھی امام نے ہے، لیکن مقصد یہ نہیں ہے۔ آپ یہاں مجلس میں آئے ہیں، آپ کے آنے کا مقصد کیا تھا؟ یہ جو آپ کو تبرک ملا ہے یہ آپ کا مقصد ہے، یہی لینے کے لیے آئے تھے؟ یہ مقصد تھا آپ کا؟ ملا ہے تبرک اور ملے گا بقیہ لوگوں کو تبرک، لیکن نہ آپ کا مقصد ہے نہ بعد میں آنے والوں کا مقصد ہے۔ یہاں لوگ آئے ہیں امام حسین کو یاد کرنے آئے ہیں، کربلا کو یاد کرنے آئے ہیں، کربلا کی تعلیمات سے بہرہ مند ہونے آئے، مقصد یہ ہے۔ ضمناً یہ بقیہ چیزیں ائمہ علیہم السلام کی ضمناً ہیں۔ اگر ابن عبدالود کا سر قلم کیا تو ضمنی ہے، اگر باب خیبر کو اکھاڑا تو ضمنی ہے۔ باب خیبر اکھاڑنے نہیں آئے تھے، امر ابن عبدالود کا سر قلم کرنے نہیں آئے تھے، آئے ہیں ہدایت کے لیے، آئے ہیں راستہ دکھانے کے لیے آئے ہیں۔ یہدونا بامرنا، ہمارے احکام کی طرف ہدایت کرنے آئے ہیں۔ اچھا وہ آئے ہیں ہدایت کرنے کے لیے، راستہ دکھانے کے لیے، ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ ان کے آنے کا مقصد کیا ہے؟ ہمیں راستہ دکھانا۔ تو ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ راستہ دیکھنا یا نگاہیں موڑ لینا؟ اگر ہم نگاہیں موڑ لینا، واہ واہ کرنا، تعریفیں کرنا، نعرے لگا دینا، فضائل بیان کر لینا، آنسو بہا لینا، یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ ہماری اصلی ذمہ داری ہے۔ جس راستے پر چلانے کی وہ کوشش کر رہے ہیں اس راستے پر ہم گامزن ہو جائیں۔ ایک صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر۔ دو چار کی باتیں کوئی پیچیدہ بات نہیں ہے۔ یہدونا بامرنا واوحینا الیہم فعل الخیرات، ہم نے ساری اچھی باتوں کی انہیں تعلیم کر دی ہے۔ کوئی ایسا خیر نہیں ہے، کوئی ایسی نیکی نہیں ہے، کوئی ایسی اچھائی نہیں ہے جس کی تعلیم ہم نے انہیں نہ کر دی ہو۔ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ، نماز کو قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا۔ میں عرض کر چکا ہوں مجلس میں کہ نماز سمبل ہے عبادت خدا کا، اور زکوٰۃ سمبل ہے خدمت خلق خدا کا۔ یہی دو بنیادی ستون ہیں اسلام کے۔ نہ عبادت خدا کے بغیر اسلام ہے، نہ خدمت خلق خدا کے بغیر اسلام ہے۔ کانوا لنا عابدین، ان کی شان یہ ہے کہ وہ صرف اور صرف ہماری سنتے ہیں، صرف اور صرف ہماری عبادت کرتے ہیں، صرف اور صرف ہماری اطاعت کرتے ہیں، ہمارے مقابلے میں وہ کسی کی نہیں سنتے ہیں، حتیٰ اپنے دل کی بھی نہیں سنتے ہیں۔
اگرچہ ان کا دل ہماری مرضی کے خلاف دھڑکتا بھی نہیں ہے، وہ غلط سی بات ہے، وہ کسی کی نہیں سنتے ہیں۔ کانوا لنا عابدین۔ عزیزو، آج کی شب اسی سلسلہ امامت کی ایک کڑی کی شہادت کی شب ہے۔ 17 ماہ سفر امام رضا علیہ السلام کی شہادت ہے۔ شہادت کی شب، اسی لیے میں نے آج اپنا موضوع تبدیل کیا اسے۔ امام علیہ السلام کو امام کس نے بنایا؟ اپنے امام کو اللہ نے امام بنایا۔ کاہے کے لیے امام بنایا؟ یہدونا بامرنا، لہذا ہر امام نے اپنی ساری زندگی امت کی ہدایت میں صرف کر دی، حالات چاہے جیسے رہے ہوں، حالات کی پرواہ کیے بغیر، کیا قیمت چکانی پڑے گی اس کی پرواہ کیے بغیر۔ 8ویں امام نے بھی اپنی پوری زندگی ہدایت میں صرف کر دی۔ امام کی کیا امام نے ہمیں ہدایت کی ہے، کیا ہمیں تعلیم دی ہے؟ ایک گوشہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ایک پیغام ہے 8ویں امام کا آپ کے نام، پیغام ہے 8ویں امام کا آپ کے نام۔ اسی پیغام کو انشاءاللہ پیش کرنے کی کوشش کروں گا اس مختصر سے وقت میں۔ ظاہر سی بات ہے کہ چونکہ یہ مجلس وقت سے شروع ہوتی ہے اور وقت پر ختم ہوتی ہے، اس کا امتیاز ہے۔ یہ نہیں کہ وہ جب تک چلتا رہا معاملہ چلتا رہا، تو ہمیں بھی بہرحال وقت کا خیال رکھتے ہوئے اپنی بات کو تمام کرنا ہوتا ہے۔ عزیزو، امام نے ایک پیغام دیا ہے شاہ عبدالعظیم کے ذریعے۔ شاہ عبدالعظیم تہران میں شہر رے میں جن کا روضہ ہے موجود ہے۔ شاہ عبدالعظیم حسنی، یہ امام حسن کی نسل سے ہیں۔ 4 اماموں کی شاگردی کا شرف انہیں حاصل ہے۔ 7ویں امام، 8ویں امام، 9ویں امام اور 10ویں امام، 4 اماموں کی شاگردی کا شرف انہیں حاصل ہے۔ پوری زندگی شاہ عبدالعظیم نے تبلیغ دین میں صرف کر دی، مذہب اہل بیت کی تبلیغ و ترویج میں پوری زندگی صرف کر دی۔ میں نے بڑی آسانی سے یہ لفظ کہہ دیا، تبلیغ کرنا، اور تبلیغ کرنے میں بہت، ہم لوگ بھی آج کل تبلیغ کرتے ہیں، لیکن ایسے ماحول میں جو ماحول موافق ماحول ہے، دوستوں کا ماحول ہے، ہر طرف پذیرائی ہے، کوئی خطرہ نہیں ہے، اس میں بیٹھ کر کے تبلیغ کرنا اور ہے۔ اس دور میں تشیع کی تبلیغ کرنا جب شیعہ ہونا بھی جرم تھا، شبہ بھی ہو جاتا تھا کہ فلاں آدمی شیعہ ہے، چاہے وہ شیعہ نہ رہا ہو، اس کی زندگی چھین لی جاتی تھی، دیواروں میں زندہ زندہ چن دیا جاتا تھا، آنکھیں پھوڑ دی جاتی تھی، زبانیں کاٹ دی جاتی تھی۔ جہاں شیعہ ہونا جرم، وہاں پر شیعت کی تبلیغ کرنا کتنے بڑے دل گردے کی بات تھی۔ لہذا شاہ عبدالعظیم کہیں جگہ ٹکتے نہیں تھے، کبھی اس گاؤں میں، کبھی اس شہر میں، کبھی اس شہر میں، لوگوں کو پتہ بھی نہیں تھا کہ ہیں کون، ان کا شجرہ نسب کیا ہے۔ تو جب شہر رے میں ان کی شہادت ہوئی ہے، تب ان کے لباس میں سے ایک تھیلی نکلی، اس تھیلی میں ان کا اپنے ہاتھ کا لکھا ہوا تعارف نامہ تھا، کون ہیں اس سے پتا چلا کہ یہ سید حسنی ہے، امام حسن کی نسل سے ہے، شاہ عبدالعظیم۔ شاہ عبدالعظیم کا وہ عظیم مرتبہ تھا کہ ایک شخص شہر رے سے امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں جب حاضر ہوا، کربلا گیا تھا زیارت امام حسین کے لیے، واپسی میں امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں بھی مدینے میں حاضر ہوا۔ اس سے امام نے پوچھا کہاں کے رہنے والے ہو؟ اس نے کہا کہ میں رے کا رہنے والا ہوں۔ امام فرماتے ہیں کہ لو کنتا زرت العبد العظیم عندکم کنتا کمن زار الحسین ابن علی، اگر تم وہیں پر شاہ عبدالعظیم کی قبر کی زیارت کر لیتے تو تمہیں وہی ثواب ملتا جو زیارت امام حسین علیہ السلام کا ثواب ہے۔ بہت عظیم مرتبہ ہے۔ شاہ عبدالعظیم جس امام کی خدمت میں آتے تھے، آنے کے بعد پہلے اس کے سامنے اپنا عقیدہ پیش کرتے تھے۔ مولا میرا عقیدہ یہ ہے اور میرا عمل یہ ہے، کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ مرکز سے دور ہونے کی بنا پر آہستہ آہستہ کچھ چیزیں عقیدے سے گھٹتی جاتی ہیں، کچھ چیزیں بڑھتی جاتی ہیں، ماحول سے کچھ چیزیں انسان لے لیتا ہے۔ جیسا ہم لوگوں کے ساتھ بھی بہت ساری چیزیں ہوئیں، بہت ساری چیزیں ہمارے یہاں داخل ہو جاتی ہیں جس کا اصل سوچ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بہت ساری چیزوں کو ہمارا سماج واجب یا حرام سمجھتا ہے جس کا ہماری شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ابھی کل ایک صاحب کا فون آیا کہ وہ فلاں تاریخ کو ہمارے یہاں چہلم ہوا ہے، کسی کا انتقال ہے، 40واں ہے، مولانا وہ تیسرا چاند لگ جائے گا تو کیا یہ صحیح ہے؟
ہمارے یہاں وہ منع کیا جا رہا ہے وہ تیسرا چاند لگ جائے گا 2-4 پر، اس سے پہلے ہو جانا چاہیے. میں نے کہا بھائی یہ قرآن و حدیث کی تعلیم نہیں ہے. وہ چیزیں اتنی اہمیت بعض چیزوں کی ہو گئی ہے کہ شاید جو واجبات ہیں ان کی بھی اتنی اہمیت نہ ہو. وجہ کیا ہے؟ ظاہر سی بات ہے مرکز سے دور ہونے کے بنا پر ماحول کچھ نہ کچھ تو اثر کر ہی جاتا ہے. شاہ عبدالعظیم ہر امام کی خدمت میں حاضر ہو کر کے اپنا عقیدہ پیش کرتے تھے کہ مولا میں مختلف شہروں کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ کچھ ہمارے عقائد میں کمی یا اضافہ ہو گیا ہو. مولا میرا عمل یہ ہے، میں اسے واجب سمجھتا ہوں، میں اسے حرام سمجھتا ہوں. امام رضا علیہ السلام، امام ہادی علیہ السلام کے پاس جب وہ پہنچے ہیں، امام علی نقی سن کر کے فرماتے واللہ ھذا دین اللہ الذی ارتضاہ لعبادہ، خدا کی قسم تمہارا دین وہی دین ہے جسے اللہ نے منتخب کیا ہے اپنے بندوں کے لیے. وانت ولینا حقا، تم واقعا ہمارے چاہنے والے موری ہو اور ہمارے پہلو ہو. اتنی اہمیت ہے شاہ عبدالعظیم کی. میں نے تھوڑا سا خاکہ پیش کر دیا. ان شاہ عبدالعظیم کے ذریعے امام نے ہم شیعوں کو پیغام پہنچایا ہے. امام فرماتے ہیں یا عبدالعظیم ابلغ اولیاء عنی السلام، اے عبدالعزیز میری طرف سے میرے شیعوں کو میرا سلام کہہ دینا، میرے شیعوں کو میرا سلام کہہ دینا. وَقُلْ لَهُمْ لا يجعلوا للشیطان علی انفسہم سبیلا، ان سے کہہ دینا، پہلا پیغام انہیں یہ دینا کہ شیطان کو اپنے اوپر مسلط نہ ہونے دیں، اپنی زندگی میں شیطان کو گھسنے نہ دیں، اپنی زندگی میں شیطان کو گھسنے کا راستہ فراہم نہ کریں. کیونکہ عزیزو شیطان کے پاس یہ پاور نہیں ہے کہ وہ ہم پر مسلط ہو جائے. شیطان کے پاس یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ ہماری زندگی میں گھس آئے جب تک ہم خود اسے نہ بلائیں. شیطان کو زیادہ سے زیادہ جو طاقت حاصل ہے وہ یہ ہے کہ وہ ہمارے اندر وسوسے پیدا کر سکتا ہے، وہ ہمیں بہکانے کی کوشش کر سکتا ہے، اپنی تجویز پیش کر سکتا ہے کہ کہاں تم اللہ کے چکر میں پڑے ہو، کہاں تم رسول اللہ کے چکر میں پڑے ہو، حرام و حلال کے جال سے باہر نکلو، یہ 4 دن کی زندگی ہے، عیش کرو، مزے کرو. اتنا ہی کہہ سکتا ہے. اور شیطان کے بس میں کچھ بھی نہیں ہے. ہم عام طور سے اپنے سارے گناہوں، ساری غلطیوں، ساری خطاؤں کا ٹھیکرا شیطان کے ساتھ ڈھو لیتے ہیں. شیطان نے یہ کرا دیا. شیطان کیوں خواہ شیطان کو بدنام کر رہے ہیں؟ قرآن مجید میں سورہ ابراہیم میں ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا، وقال الشیطان لما قضی الامر، جب قیامت کے دن فیصلہ ہو جائے گا کس کو جنت میں جانا ہے، جس کو جہنم میں جانا ہے. جو جنت میں جائیں گے وہ تو خوشی خوشی چلے جائیں گے، ان کو تو پھر کیا کہنا ہے، کسی سے کوئی شکوہ شکایت تو ہے ہی نہیں، خوش خوش وہ جنت میں چلے جائیں گے. لیکن جن لوگوں کو جہنم میں جانے کا حکم سنایا جائے گا، وہ جیسے دنیا میں ہم قصوروار ڈھونڈتے ہیں نا اپنی خطاؤں کا، اپنی حماقتوں کے لیے کسی نہ کسی کو قصوروار تو بنانا چاہتے ہیں، لیکن خود کو تو ہم قصوروار سمجھتے ہی نہیں. خود کو اگر قصوروار سمجھ لیتے تو توبہ کر لیتے، پھر گنہگار باقی ہی نہ بچتے. مشکل یہ ہے کہ اپنے کو خطاوار ہی نہیں تصور کرتے ہیں، قصوروار ڈھونڈتے ہیں کسی کو مقصر بنا دینا. وہاں بھی وقال الشیطان لما قضی الامر، جو فیصلہ ہو گیا، مجرمین کو جہنم میں جانے کا حکم سنا دیا گیا، تو اب یہ لوگ شیطان کے اوپر حملہ شروع کر، اس کم بخت کی وجہ سے، اس ملعون کی وجہ سے، اسی کی وجہ سے ہمیں جہنم میں جانا پڑ رہا ہے. وہاں شیطان اپنا دفاع کرے گا. وقال الشیطان لما قضی الامر، جب فیصلہ ہو چکے گا تو شیطان اپنا دفاع کرتے ہوئے کہے گا ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم وما کان لی علیکم من سلطان. ایک حکم تمہیں اللہ نے دیا تھا، ایک وعدہ تم سے اللہ نے کیا تھا، ایک وعدہ میں نے کیا تھا. اللہ کا وعدہ تھا سچ بولو گے جنت دیں گے، امانت میں خیانت نہ کرو گے جنت دیں گے، وعدہ وفائی کرو گے جنت دیں گے، نماز پڑھو گے جنت دیں گے، کسی کا مال ہڑپو گے نہیں جنت دیں گے، کسی پر ظلم نہ کرو گے جنت دیں گے، غیبت نہ کرو گے جنت دیں گے. یہ اللہ کا وعدہ تھا، ایک وعدہ میں نے کیا.
وَوَعَدْتُكُمْ، میں نے کیا وعدہ کیا؟ ارے میاں غیبت کیے بغیر کہیں کھانا ہضم ہو سکتا ہے، جھوٹ بولے بغیر کہیں زندگی چل سکتی ہے، وحد شکنی کیے بغیر کہیں بزنس کامیابی سے ہمکنار ہو سکتا ہے۔ یہ نماز و روزہ و حرام و حلال کے چکر میں کیا پڑے ہو؟ زندگی کو اگر رنگین بنانا چاہتے ہو، ہاں اگر سوکھی روٹی کھانا ہے تو جاؤ نمازی بن جاؤ، فلاں بن جاؤ۔ ایک وعدہ اللہ کا تھا، ایک وعدہ ہمارا تھا۔ اللہ کا وعدہ تھا یہ کام کرو گے تو زندگی سنور جائے گی، میرا وعدہ تھا یہ کام کرو گے تو زندگی سنور جائے گی۔ تم ہمیں بھی پہچانتے تھے، اللہ کو بھی پہچانتے تھے، تمہیں پتا تھا اللہ ہی وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، اللہ ہی وہ ہے جو تمہارا رازق ہے، اللہ ہی وہ ہے جو تمہارا مالک ہے، ساری نعمتیں اللہ نے دی ہیں، وہ سچا ہے، اور تم جانتے تھے کہ میں تمہارا کھلا ہوا دشمن ہوں۔ تمہیں پتا تھا کہ میں جھوٹا ہوں، میں مکار ہوں، میں نے تو خود ہی کہہ دیا تھا کہ میں گمراہ کروں گا، ہر بری چیز لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، ہر بری چیز کو اچھا بنا کر کے پیش کروں گا۔ تمہیں تو پتا تھا، اس کے باوجود تم احمق اللہ کو چھوڑ کے میرے پیچھے چلے آئے۔ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ، قرآن کی آیتیں ہیں، ہمیں تمہارے اوپر کوئی تسلط نہیں تھا، ہم نے زبردستی تم سے غیبت نہیں کروائی تھی، زبردستی کسی کا قتل نہیں کروایا تھا، زبردستی ہم نے چوری نہیں کروائی تھی، زبردستی ہم نے کسی یتیم کا مال تم سے ہڑپوایا نہیں تھا۔ ہم نے تو فقط ایک بات رکھی تھی، ما کان لی علیکم من سلطان الا دعوتکم، ہم نے تو فقط تمہیں بلایا تھا، فاستجبتم لی، تم احمق لبیک لبیک کہتے ہوئے ہمارے پیچھے چلے آئے۔ اللہم لبیک کہنے کے بجائے یا ابلیس لبیک کہتے ہمارے پیچھے تم چلے آئے۔ تمہارے سامنے دوسرے نعرے بھی تھے، لبیک یا رسول اللہ بھی تھا، لبیک یا حسین بھی تھا، تم نے نہ لبیک یا اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا حسین کے بجائے لبیک یا امریکہ، لبیک یا اسرائیل کہتے کہتے ہمارے پیچھے چلے آئے۔ تو ہم پر کیوں لعنت بھیج رہے ہو؟ اگر تمہیں لعنت بھیجنے ہی کا شوق ہے تو اپنے اوپر لعنت بھیجو۔ لا تلومونی لوموا انفسکم، ہم پہ لعنت نہ بھیجو، لعنت بھیجنے کا شوق ہے تو اپنے اوپر لعنت بھیجو۔ تو شیطان کو ہمارے اوپر تسلط نہیں ہے، یہ شیطان کا اعلان اللہ نے بھی اعلان کیا، وَإِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سلطان، میرے بندوں پر تجھے اقتدار حاصل نہیں ہو سکتا، الا من اتبعک من الغاوین، مگر وہ گمراہ جو تجھے خود بلا لیں۔ امام رضا جناب شاہ عبدالعظیم کے ذریعے شیعوں کو پہلا پیغام امام کا یہ ہے، لا یجعلوا للشیطان علی انفسہم سبیلا، شیطان کو اپنے گھر میں راستہ نہ دو۔ انٹرنیٹ ذرا سا ہوشیاری کے ساتھ لگائیے گا، یہ انٹرنیٹ، یہ جو ہے سوشل میڈیا، یہ سب شیطان کے راستے ہیں۔ اب آپ کے ذمہ ہے کہ آپ کون سی سائٹ کھولتے ہیں اور کون سی سائٹ نہیں کھولتے ہیں۔ امام رضا کا پیغام ہے کہ لا یجعلوا للشیطان علی انفسہم سبیلا، شیطان کو اپنے اوپر راستہ نہ دے، اپنے گھر میں راستہ نہ دیں۔ وَمُرْهُمْ بِالصِّدْقِ فِي الْحَدِيثِ وَأَدَاءِ الْأَمَانَةِ، ہمارے شیعوں کو حکم دے دو کہ وہ جب بولیں تو سچ بولیں اور امانتوں میں کبھی خیانت نہ کریں۔ میں پہلی مجلس میں بھی اس سلسلے میں عرض کر چکا ہوں، تفصیل میں نہیں جاؤں گا، بس ایک جملہ یہاں کہنا چاہوں گا کہ امانت سے مراد صرف وہ پیسہ نہیں ہے جو آپ کے پاس کوئی امانت رکھوا دیتا ہے، صرف وہ زیور نہیں ہے جو آپ کے پاس بطور ہے، صرف سامان نہیں ہے۔ امانت کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ اگر آپ اسکول میں ٹیچر ہے نا، وہ بچہ بھی امانت ہے آپ کے پاس۔ میں مجلس پڑھ رہا ہوں، یہ مجمع امانت ہے، یہ مجمع امانت ہے۔ اسکول میں پڑھنے والے بچے ٹیچر کے لیے امانت ہیں۔ اگر ٹیچر نے حق تعلیم ادا نہ کیا تو امانت میں خیانت کیا۔ ممبر پہ آنے والا خطیب اگر ممبر کا حق ادا نہیں کر رہا ہے، مجمع کے ساتھ خیانت کر رہا ہے، مجمع کے ساتھ خیانت کر رہا ہے۔ آنے والے تو اپنا ٹائم دے دیے، کسی گھنٹہ بھر، 2 گھنٹہ، 3 گھنٹہ، 4 گھنٹہ دور دراز سے لوگ آئے، کرایہ لگایا، پیسہ لگایا، ٹائم لگایا، سب کچھ کیا۔ اب خطیب کے حوالے ہے نا یہ سارا مجمع،
ایک آدمی کی امانت ہو تو کتنا بڑا بوجھ ہے، جتنا مجمع بڑھتا جائے گا اتنی امانت کا بوجھ بڑھتا جائے گا۔ آیت اللہ خامنئی عموماً محرم سے پہلے ذاکرین علماء سے خطاب کرتے ہیں جو جاتے ہیں مجلسیں پڑھنے کے لیے۔ ایک دفعہ وہ تقریر کے ذہن میں کہنے لگے جب ابھی انقلاب نہیں آیا تھا، ہم لوگ مجلس پڑھنے جاتے تھے، زمانے میں بھی 200 200 500 کا مجمع ہوتا تھا، ان 100 200 500 لوگوں کو خطاب کرنے کے لیے ہم 4 گھنٹہ 5 گھنٹہ 6 گھنٹہ اسٹڈی کرتے تھے، پڑھ کے تیاری کر کے جاتے تھے۔ تو 200 آدمیوں کے لیے اگر ہم 5 گھنٹہ محنت کرتے تھے، اب انقلاب کی برکت سے ریڈیو ہمارے ہاتھ میں آ گیا، ٹی وی ہمارے ہاتھ میں آ گیا، اب ہمیں سننے والے جو ہیں وہ 100 200 نہیں ہیں، ملینز کی تعداد میں ہیں۔ ہم جب 200 لوگوں کے لیے 5 گھنٹہ محنت کرتے تھے تو ملینز کے لیے ہمیں کتنی دیر محنت کرنی پڑے گی۔ ایسا نہ ہو کہ اب ریڈیو ٹی وی ہمارے ہاتھ میں آ گیا، ہم محنت نہ کریں، وقت صرف نہ کریں اور ان کے وقت کو ضائع کریں، یہ امانت میں خیانت۔ ہمارے شیعوں کو پیغام دے دو، 8ویں امام کا پیغام ہے شیعوں کے نام، مرہم بالصدق فی الحدیث واداء الامانہ، انہیں سچ بولنے کا حکم دو، امانتوں کو ادا کرنے کا حکم دو، ومرہم بالسکوت وترک الجدال فیما لا یعنی۔ بعض دفعہ بات بحث گفتگو ہوتی ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، نہ ہماری دنیا میں کوئی فائدہ ہے نہ آخرت میں، بلا وجہ کے بحث شروع ہو جاتی ہے، اور بڑی گرما گرم بحث ہو جاتی ہے، سینے بھی الٹ جاتی ہیں۔ آخر نے پوچھا اچھا فائدہ حاصل کیا ہے؟ گفتگو کچھ بھی نہیں ہے، وہ اپنی جگہ اڑے ہوئے ہیں، نہ مقصد سمجھنا ہے نہ سمجھنا ہے، فقط موج کا معاملہ ہے۔ امام فرماتے ہیں اسے کہہ دو کہ وہ گفتگو وہ بحث جہاں جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے وہاں اپنی انرجی کو ضائع نہ کریں، سکوت اختیار کر لیں، خاموشی اختیار کریں، بحث کو چھوڑ کے ہٹ جائیں، بحث کو آگے نہ بڑھائیں۔ وہاں ہاں اگر کہیں اپنے دین کی حقانیت کو ثابت کرنا ہے، ایک آدمی واقعا سمجھنا چاہتا ہے، جاننا چاہتا ہے، دلیل سننا چاہتا ہے، وہاں یقیناً اپنے دلائل پیش کریں، لیکن جہاں بات کٹ حجتی کی آ جائے، جہاں بات ہٹ دھرمی کی آ جائے، وہ جانتے ہوئے بھی آپ کی کوئی بات سمجھنے کو تیار نہیں ہے، وہاں بحث کو ان سے کہیے کہ آگے بحث نہ بڑھائیں۔ وَمُرْهُمْ بِالسُّكُوتِ وَتَرْكِ الْجِدَالِ فِي مَا لَا يُغْنِي وَإِقْبَالِ بَعْضِهِمْ بَعْضًا وَالْمُزَاوَرَةِ۔ ہمارے شیعوں سے کہو کہ ایک دوسرے سے کٹ کے نہ رہیں، ایک دوسرے سے دور دور نہ رہیں، ایک دوسرے سے ملتے جلتے رہیں، ایک دوسرے کے گھر میں جائیں، وہ تمہارے گھر آئیں تم ان کے گھر جاؤ۔ فَإِنَّ ذَلِكَ قُرْبَةٌ إِلَيَّ، تمہارا ایک دوسرے سے ملنا یہ ہم سے تقرب اور قربت کا باعث بنے گا۔ جتنا تم ایک دوسرے کے قریب ہوگے اتنا ہی تم ہم سے قریب ہو جاؤ گے۔ بچھڑ کے رہنا، دور کے رہنا، جی ان کے خیالات ہمارے خیالات سے میل نہیں کھاتے، خود نہ کھائیں میل، شیعہ تو وہ بھی ہیں نا، شیعہ تم بھی ہو، یہ بھی چاہنے والے ہیں وہ بھی چاہنے والے ہیں، تمہیں کالا کپڑا پسند ہے انہیں ہرا کپڑا پسند ہے، وہ سمجھتے کہ صاحب پہلی محرم سے لے کر کے 8ویں الاول تک صرف کالا کپڑا پہننا چاہیے، آپ کہتے نہیں صاحب کپڑا تو کوئی بھی پہنا جا سکتا ہے، کوئی کالے کپڑے کے حدیث میں حکم تھوڑی آیا ہے، ہم دوسرا رنگ اختیار کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے اوپر فرقہ فرقہ نہ بن جاؤ، الگ نہ ہو جاؤ۔ یوں بھی اسلام میں ایک مومن کا دوسرے مومن کے گھر آنا جانا بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ میں کیا کروں، وقت بھاگا جا رہا ہے، میں ایک حدیث آپ کی خدمت میں فقط پیش کرتا ہوں، امام جعفر صادق علیہ السلام کی، کیونکہ آج کل یہ کلچر بہت کم ہو گیا، ایک دوسرے کے گھر آنا جانا اچھا نہیں سمجھا جاتا ہے، کہتے نا قدر کھو دیتا ہے ہر روز کا آنا جانا۔ بھائی یہ حدیث نہیں ہے، یہ کسی شاعر کی بکواس ہے، یہ حدیث نہیں ہے، شاعر نے بکواس کر دی ہے، اس کو ہم نے رکھ دیا، اس طرح سے پیش کرتے ہیں جیسے حدیث ہو، یہ تو قرآن کی آیت ہو۔ آنے جانے کا حکم ہے ہمارے یہاں۔ حدیث سنیے، چھٹے امام فرماتے ہیں من زار اخاہ فی اللہ، جو اپنے برادر مومن کے گھر اس سے ملاقات کرنے کے لیے جاتا ہے، کس لیے جاتا ہے؟ فی اللہ، راہ خدا میں، کوئی مقصد نہیں ہے۔ ایک دفعہ تو فلاں صاحب کا بہت بڑا عہدہ ہے، اب ان کے گھر جائیں گے تو کام نکلے گا تو کام آئیں گے، فلاں سیٹھ صاحب ہیں، فلاں یہ جو ہے سیاستداں ہیں، فلاں، ان کے گھر جانے کے بعد کس لیے جا رہے ہیں؟ اپنے دنیاوی فائدے کے لیے، وہ بات نہیں کہی جا رہی ہے۔
صرف اس لیے کہ یہ برادر مومن ہے ہمارا، چپراسی ہے، کچھ نہیں کر سکتا ہمارا۔ چپراسی ہونا کوئی عیب کی بات نہیں ہے، لیکن بہرحال درجہ تو کم ہے نا اس کا، ایک معمولی سا مزدور ہے، لیبر ہے، وہاں تو جھنکی ہمیں چائے بھی نہیں ملنے والی ہے۔ خاطر ہاں فلاں صاحب کے جاؤ تو زبردست خاطر مدارات ہوتی ہے، ان کے یہاں پہنچ جائیں، ارے بھائی وہ مر مسلم تو ان کے یہاں ضرور ملے گا، وہاں جانے کو سب تیار ہو جائیں گے۔ لیکن اس غریب کے ہاں جہاں شاید بیٹھنے کے لیے کوئی ٹوٹی پھوٹی کرسی بھی میسر نہ ہو سکے، اس کے گھر میں عطر کی خوشبو تو آ نہیں رہی ہے، ناک کو رومال رکھ کر کے اس کے گھر میں من زار اخاہ فی اللہ، صرف اور صرف عشق خدا میں جا رہے ہیں، اس لیے جا رہے ہیں کہ یہ بندہ خدا ہے۔ البتہ اگر مالدار کے گھر جانے میں پابندی نہیں ہے، بس یہ کہ مالدار کے گھر مال کی وجہ سے نہیں جا رہے ہیں، عہدیدار کے گھر عہدے کی وجہ سے نہیں جا رہے ہیں، جا رہے ہیں اس لیے ایک بندہ مومن ہے۔ من زار اخاہ فی اللہ، جو اللہ کی خاطر کسی سے ملاقات کے لیے جاتا ہے، قال اللہ عز وجل، تو اس شخص سے، اس ملاقات کے لیے جانے والے مومن سے اللہ کہتا ہے ایا یزورتا، تو اس سے ملنے نہیں آیا ہے، تو مجھ سے ملنے آیا ہے، تو اس سے ملاقات کے لیے نہیں آیا ہے، تو مجھ سے ملاقات کے لیے آیا ہے۔ اب جب کوئی کسی کی ہاں ملاقات کے لیے آتا ہے تو وہ اپنی حیثیت کے مطابق خاطر مدارات تو کرتا ہے نا، غریب ہے تو معمولی سی چائے لا کر کے رکھ دے گا، ابلی ہوئی چائے آپ کو دے دے گا، تھوڑے پیسے ہیں تو چائے کے ساتھ بسکٹ بھی رکھ دے گا، اور بھی پیسے تو بسکٹ کے ساتھ کچھ پھل بھی آ جائے گا۔ جیسے جیسے دولت بڑھتی جاتی ہے خاطر مدارات میں اضافہ ہوتا ہی جاتا ہے، ہر کوئی اپنی حیثیت کے مطابق۔ اللہ کہتا ہے اب تو اس سے ملنے نہیں آیا ہے، تو مجھ سے ملنے آیا ہے، تو خاطر مدارات کون کرے گا؟ اب خدا کہتا ہے خاطر مدارات بھی تیری میں کروں گا، فَثَوَابُكَ عَلَيَّ، اور تیری خاطر مدارات اب میرے ذمے ہے، اور ہر شخص اپنی حیثیت کے مطابق خاطر مدارات کرتا ہے۔ جب اللہ کسی کی خاطر مدارات کرے گا تو کس بات پہ کرے گا؟ پروردگار کہتا ہے فَلَسْتُ أَرْضَ دُونَ الْجَنَّةِ، اب جب میں خاطر مدارات کروں گا تو جنت سے کم پر خاطر مدارات نہیں کروں گا۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر۔ امام فرماتے ہیں ان سے کہہ دو کہ ایک دوسرے سے ملنے جائیں، ایک دوسرے سے ملاقات کے لیے جائیں، کیونکہ اس سے میرا تقرب انہیں حاصل ہوگا۔ ان سے ملاقات کے لیے نہیں جا رہے ہو بلکہ خدا سے ملنے کی کیا درجہ ہے، کیا مقام ہے، کیا عظمت ہے اگر احساس ہو جائے انسان کو۔ اس کے بعد امام فرماتے ہیں وَلَا يَشْغُلُوا أَنفُسَهُمْ بِتَمْزِيقِ بَعْضِهِمْ بَعْضًا، شیعوں سے کہہ دو ایک دوسرے کی کردار کشی کی کوشش میں نہ لگے رہے، ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے میں نہ لگے رہے، ایک دوسرے کے کردار میں کیڑا ڈھونڈنے میں نہ لگے رہیں، ایک دوسرے کے خلاف الزامات تراشی میں نہ لگے رہیں۔ عجیب جملہ اس کے بعد امام فرماتے وَلَا يَشْغُلُوا أَنفُسَهُمْ بِتَمْضِيقِ بَعْضِهِمْ بَعْضًا، مومنین کا کام ایک دوسرے کے عیب نکالنا نہیں ہے، مومن کی ذمہ داری ایک دوسرے کا دفاع کرنا ہے۔ إِنَّ اللَّهَ يُدَافِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا، مومنین کا دفاع اللہ کرتا ہے۔ جب اللہ مومنوں کا دفاع کر سکتا تو کیا مومنوں کی ذمہ داری نہیں کہ ایک دوسرے کا دفاع کریں؟ حتماً ایک دوسرے کی غلطی ہی ڈھونڈتے رہیں، عیب جوئی ہی کرتے رہیں۔ امام فرماتے فَإِنِّي عَلَيْتُ عَلَى نَفْسِي مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ أَوْ أَسْخَطَ وَلِيًّا مِنْ أَوْلِيَائِي دَعَوْتُ اللَّهَ لِيُعَذِّبَهُ فِي الدُّنْيَا اشد العذاب وکان فی الآخرۃ من الخاسرین۔ جو ایسی حرکتیں کرے گا، جو مومنوں کے عیوب تلاش کرنے کی کوشش کرے گا، جو مومنوں میں کے کردار میں کیڑے نکالنے کی کوشش کرے گا، یا میرے کسی شیعہ کو ناراض کرنے کی کوشش کرے گا، میں اللہ سے اس کے لیے بددعا کروں گا۔ ہم تو امام کی شفاعت کی امید میں ہے نا کہ وہ ہماری شفاعت کریں گے، ہمیں جنت میں لے جائیں گے۔
ہمیں مشکلوں سے چھٹکارا دلائیں گے، عذاب سے بچائیں گے۔ یہاں الٹا معاملہ ہے۔ امام فرماتے ہیں وہ افراد جو شیعوں میں کیڑے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے کردار کشی کی کوشش کرتے ہیں، جو شیعہ کو ناراض کرتے ہیں، خفا کرتے ہیں، تکلیف پہنچاتے ہیں، میں خدا سے ان کے لیے بد دعا کروں گا کہ دنیا میں انہیں شدید ترین عذاب میں مبتلا کرے اور آخرت میں وہ گھاٹا اٹھانے والوں میں شمار ہو۔ وَعَرِّفْهُمْ بِأَنَّ اللَّهَ قَدْ غَفَرَ لِمُحْسِنِهِمْ وَتَجَاوَزَ عَنْ مُسِيئِهِمْ إِلَّا مَنْ أَشْرَكَ بِاللَّهِ أَوْ آذَى وَلِيًّا مِنْ أَوْلِيَائِهِ أَوْ أَضْمَرَ لَهُ سُوءًا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ لَهُ حَتَّى يَرْجَعَ۔ اے عبدالعظیم ہمارے شیعوں کو باخبر کر دو، انہیں آگاہ کر دو، انہیں بتا دو، اس حقیقت سے آشنا کر دو کہ اللہ نے ان کے نیک لوگوں کو بخش دیا ہے، اور جو گنہگار ہیں ان کی خطاؤں سے بھی اللہ درگزر کرے گا۔ شرط یہ ہے کہ وہ شرک کا ارتکاب نہ کریں اور ہمارے کسی شیعہ کو ستائے نہیں، یا دل میں ہمارے شیعہ کے لیے کوئی کینہ نہ رکھے، برا نہ سوچے ہمارے کسی شیعہ کے لیے۔ اگر ایسا کریں گے، اگر شرک کے مرتکب ہو گئے یا کسی شیعہ کو ستایا یا کسی شیعہ کے لیے برے خیالات اپنے دل و دماغ میں رکھے، اللہ اسے معاف نہیں کرے گا یہاں تک کہ وہ اپنی اس حرکت سے باز آ جائے۔ اگر اس حرکت سے باز آ گیا، شیعوں کو ستانا چھوڑ دیا، شرک کا ارتکاب چھوڑ دیا اور شیعوں کے لیے برے خیالات دل سے نکال دیے، تو اللہ انہیں معاف کر دے گا۔ اور اگر نہ کیا، نزع روح الایمان عن قلب، اس کے دل سے اللہ روح ایمان کو نکال دے گا۔ ہم اپنے کو مومن سمجھتے رہیں گے مگر ایمان بچا نہیں، وخرج عن ولایتی، اور ہماری ولایت و محبت سے وہ محروم ہو جائے گا۔ لم یکن لہ نصیب فی ولایتنا، اب ہماری محبت میں اس کا کوئی حصہ باقی نہیں بچے گا۔ یہ پیغام تھا جو امام رضا علیہ السلام نے جناب شاہ عبدالعظیم کے ذریعے ہم لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ چونکہ وقت ختم ہو گیا ہے، میں مزید تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ پوری زندگی ائمہ علیہم السلام نے اسی میں صرف کر دی، ہمیں راستہ دکھانے میں صرف کر دی۔ ساری قربانیاں، ساری پریشانیاں، ساری مصیبتیں، اگر مامون نے امام رضا کو زہر دیا ہے، کیوں زہر دیا؟ اسی لیے زہر دیا تھا کہ جس راستے کو مامون مٹانا چاہتا تھا، اسی راستے کو امام زندہ رکھنا چاہتے تھے، کیونکہ اللہ کی طرف سے ڈیوٹی یہی تھی، ذمہ داری یہی تھی۔ عزیزو، کل کا دن 17 ماہ صفر وہ دن ہے جس دن ہمارے امام کو مامون نے زہر دے کر کے شہید کر دیا۔ ابو سلط جو امام کے خادم ہیں، ان کا بیان ہے کہ امام کی شہادت کا وقت قریب آ گیا، مجھے بلایا، بلانے کے بعد بہت ساری باتیں مجھ سے کی۔ اس کے بعد امام نے فرمایا کہ دیکھو، جب میری شہادت ہو جائے گی، جب خبر شہادت پہنچے گی تو یہ ملعون بھی آئے گا۔ مامون بہت مکار شخصیت کا نام ہے، امام کو زہر بھی دیا اور روتا پیٹتا، سب سے آگے آگے سر پیٹتا ہوا جنازے کے وہی چل رہا تھا، اظہار محبت کر رہا تھا۔ بہت سارے لوگ غلط فہمی میں مبتلا ہو گئے ہیں کہ نہیں مامون کیسے زہر دے سکتا ہے، وہ تو امام کا شہدا تھا۔ بہرحال امام نے ابو سلط سے کہا کہ جب یہ ملعون آئے گا اور آنے کے بعد کہے گا کہ تمہارا تو عقیدہ ہے کہ معصوم کو معصوم ہی غسل دیتا ہے، اب انہیں کون غسل دے گا؟ کہاں گیا تمہارا عقیدہ؟ تو کہہ دینا اگر امام آزاد ہوتا ہے تو خود آ کر کے غسل دیتا ہے، لیکن اگر پابند ہوتا ہے غیب سے آتا ہے۔ دیکھو ابو سلط کچھ دیر کے بعد ایک سفید خیمہ خود بخود نصب ہو جائے گا، میرا جنازہ اسی خیمے کے اندر رکھ دینا۔ مامون جھانکنے کی کوشش کرے گا، اس سے کہہ دینا جھانکنا نہیں، اگر جھانکو گے تو جو عذاب اللہ نے تمہارے لیے آخرت میں فراہم کر رکھا ہے، دنیا ہی میں تو اس عذاب کا شکار ہو جائے گا۔ تھوڑی دیر کے بعد خیمہ ہٹ جائے گا اور میرا جنازہ غسل دیا ہوا، کفن پہنا ہوا تمہاری نگاہوں کے سامنے آ جائے گا۔ یہ ملعون چاہے گا مجھے اپنے باپ کی قبر کے پاس اس طرح سے دفن کرنا کہ اس کی باپ کی قبر میرے لیے قبلہ بن جائے۔
لاکھ کوشش کرے گا وہاں قبر کھودنے کی، مگر وہاں قبر کھود نہ پائے گی. بڑا سا پتھر ہوگا، تمام طاقتیں صرف کرنے کے باوجود وہ پتھر ہٹ نہ سکے گا. پھر یہ مجبور ہو جائے گا اس طرح سے قبر کو کھودے کہ میری قبر اس کے باپ کے لیے قبلہ بن جائے گی. وہاں جب کھودا جائے گا بڑی آسانی سے قبر کھود جائے گی. قبر سے پانی نکلنا شروع ہوگا، سفید مچھلیاں اس میں تیرنے لگیں گی. کچھ دیر کے بعد پانی خشک ہو جائے گا، مچھلیاں غائب ہو جائیں گی. مجھے اس قبر میں دفن کیا جائے گا. اب اس وقت کہتے جیسے جیسے امام نے فرمایا ہوا تھا حرف بحرف ویسا ہی ہوا. بڑے تسک و احتشام کے ساتھ، بڑی عظمت کے ساتھ، ہزاروں کے مجمع میں امام رضا کا جنازہ اٹھا. یقیناً امام کو مظلومیت سے شہید کیا گیا، لیکن جنازہ بڑی عظمت سے اٹھا. امام محمد تقی علیہ السلام آج کی شب یتیم ہو گئے ہیں. یتیمی کا درد بہت بڑا درد ہوتا ہے. یتیمی کی مصیبت بہت بڑی مصیبت ہوتی ہے. امام کی خدمت میں تعزیت پیش کرتے ہوئے یہ عرض کروں گا، مولا یقیناً آپ یتیم ہو گئے، مولا یتیمی کی مصیبت آپ کے اوپر آن پڑی ہے، لیکن مولا آپ کو اس بات کا تو دکھ نہیں نہ ہے کہ آپ کے باپ کا جنازہ بے گور و کفن پڑا رہ گیا. یہ تو سید سجاد کا مقدر تھا. سید سجاد اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں نجس جنازے دفن کر دیے گئے ہیں، لیکن میرے بابا کا طیب و طاہر جنازہ بے گور و کفن پڑا ہوا ہے. مقاتل میں ہے کہ 11 محرم کو جب اسیروں کا قافلہ کربلا سے کوفہ لے جایا جا رہا تھا، انہیں اس راستے سے گزارا گیا جہاں شہیدوں کے بے گور و کفن جنازے پڑے ہوئے تھے. جب بیویوں کی نظر اپنے شہیدوں کے جنازے پہ پڑی، بیویوں نے اپنے کو اونٹ سے جنازے پہ گرا دیا. کوئی قاسم کے جنازے سے لپٹ کے بیان کر رہی ہے، کوئی علی اکبر کے جنازے پر ہے. زینب اپنے ماجائے حسین کے جنازے کے پاس آئی، لیکن عزیز حسین کا بدن اتنا ٹکڑے ٹکڑے ہے کہ زینب بھائی کو پہچان نہ سکی. ایک دفعہ زینب حسین کو خطاب کر کے کہتی انتا اخی انتا ابن امی، کیا تو ہی میرا بھائی حسین ہے؟ کیا تو ہی میری ماں فاطمہ کا لخت جگر ہے؟ زینب حسین کے جنازے کے پاس بیٹھ کر کے ایک دفعہ پیغمبر کو خطاب کر کے کہتی ہے السلام علیکہ یا رسول اللہ، صلی علیکہ ملائکۃ السماء. اے اللہ کے رسول آپ پہ سلام. آپ جب دنیا سے رخصت ہوئے تو فرشتوں نے آپ پہ نماز پڑھی. ھذا حسینک مرمل بالدماء مقتول اعضاء مسلوب العمامت والرداء. اے اللہ کے رسول ذرا اپنے حسین کو بھی دیکھ لیجئے، یہ اپنے خون میں غلطہ ہے، اس کے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے ہیں. غسل و کفن تو دور کی بات ہے، اس کے بدن کا تو کپڑا بھی اتار لیا گیا. اس کے بعد جناب زینب رسول خدا کو خطاب کر کے کہتی ہے نہیں اللہ کے رسول، آپ کے حسین کو غسل بھی ملا ہے، آپ کے حسین کو کفن بھی ملا ہے. اس کا غسل بھی انوکھا، اس کا کفن بھی انوکھا. سب کو غسل پانی سے دیا جاتا ہے، لیکن آپ کے حسین کا غسل پانی سے نہیں ہوا ہے. غسلہ الدم الجاری من وریدے، رگے گردن سے بہنے والے خون سے غسل ملا. کفن بھی انوکھا ہے، سب کو کپڑے کا کفن دیا جاتا ہے. کفنہ الرمل الجاری علیہ، حسین کو کربلا کی ریت نے اڑ اڑ کے کفن پہنایا. زینب ابھی ماجائے کے جنازے پہ بیانی کر رہی تھی، اچانک زینب کی نظر سید سجاد پہ پڑی. کیا دیکھا؟ سید سجاد کا عجب عالم ہے، روح بدن سے پرواز کرنا چاہتی ہے. بھائی کو چھوڑا، بیمار بھتیجے کے پاس آئی. اے بیٹا سجاد، ارے یہ میں کیا دیکھ رہی ہوں؟
بیٹا اپنے کو سنبھالو. بیمار امام کہتا پھوپھی اماں آپ دیکھ نہیں رہی ہے نجس جنازے تو دفن کر دیے گئے, ہائے میرے بابا کا طیب و طاہر جنازہ. میں اتنا مجبور, ہاتھوں میں ہتھکڑی, پیروں میں بیڑی, گلے میں خاردار. تو زینب کہتی ہے بیٹا غم مت کرو, میں نے نانا سے سنا ہے تمہارے بابا کو قبر بھی ملے گی, عالی شان روضہ بھی بنے گا, دنیا کے گوشے گوشے سے چاہنے والے بابا کی زیارت کے لیے آئیں گے. عزیزوں وہ وہی زینب کی پیشگوئی تھی. آج کورونا کے زمانے میں بھی خانہ کعبہ خالی ہو گیا, قبر حسین خالی نہ ہوئی. آج بھی گوشے گوشے سے حسین کے چاہنے والے کربلا پہنچ رہے ہیں. الا لعنت اللہ علی قوم ظالمین وسيعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. بار الہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد علیہ السلام کا, ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما. بار الہ ہمیں توفیق عنایت فرما کہ جو تعلیم ہمارے ائمہ نے ہمیں دی ہے ہم اسے سمجھیں, سمجھ کے اس پر عمل کر سکیں. بار الہ جو مومنین و مومنات بیمار ہیں, خصوصاً اس موذی مرض کے جو مومنین و مومنات شکار ہیں, انہیں جلد از جلد شفائے کاملہ و عاجلہ عنایت فرما. بار الہ صدقے میں اہل بیت اطہار علیہ السلام کے, شیعیان حیدر کرار, محبان اہل بیت اطہار, زائران سید الشہداء, عزاداران مظلوم کربلا دنیا میں جہاں کہیں بھی ہوں, ان کی جان, مال, عزت, آبرو کی حفاظت فرما. معبود صدقے میں اہل بیت اطہار علیہ السلام کے مراجع کرام اور رہبر معظم انقلاب اسلامی کی حفاظت فرما. معبود صدقے میں اہل بیت اطہار علیہ السلام کے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. جب حضرت کا ظہور ہو تو ہمارے اعمال ایسے ہوں کہ ہم ان کے اصحاب و انصار میں شمار ہو سکیں. اللہم عجل فی فرج مولانا صاحب الزمان وجعلنا من عوانہ و انصارہ.